السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس بات پر بات چل رہی تھی کہ یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں اور علامتوں کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اچھی طریقے سے واقف تھے، لیکن اکثر نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کچھ ایسے تھے جو عدل و انصاف والے تھے، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی ایمان لے آئے۔ جیسے کہ ایک یہودی عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، واپس جا کے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی جماعت میں، ان کی قوم میں جتنے لوگ تھے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ معاہدے کا ذکر کروں گا، البتہ معاہدے کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اہل کتاب کے اندر یہودی اور عیسائی دونوں آتے ہیں۔ یہودی بھی اہل کتاب ہے، ان کو تورات دی گئی، اور عیسائی بھی اہل کتاب ہے، ان کو انجیل دی گئی۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ آپ شروع سیرت سے سنتے آ چکے ہیں کہ حضرت ورقہ ابن نوفل، یہ عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، حضرت خدیجہ کے کزن بردر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے بیان کیا تھا کہ شام کے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے پہچانا تھا، اور ایسے ہی نستورہ، یہ بھی ایک راہب تھا، اس نے بھی ایک سفر میں شام جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ اور نجران کے عیسائی، جن کا ذکر آگے بھی آئے گا سیرت کے اندر، ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مباہلے کی کوشش کی، اور پھر ان کے عیسائی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مباہلے سے اپنی قوم کو روک دیا کہ یہ اللہ کے رسول، اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو تہس نہس ہو جاؤ گے۔ کیسے پتہ تھا ان کو تہس نہس ہو جاؤ گے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی پہچانتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک عیسائی گھرانے سے، اصل تو یہ مجوسی تھے، مذہباً مجوسی تھے، لیکن بعد میں یہ عیسائی ہوئے اور ایک اچھا خاصا زمانہ انہوں نے عیسائیت کے اوپر گزارا، اور ان کے ایمان لانے کا قصہ بڑا زبردست ہے۔ آج تھوڑی سی ان کے متعلق گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عرب صحابہ کے علاوہ بہت سارے عجمی صحابہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی کا ذکر آ چکا، حبشہ کے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی کا ذکر آ چکا، روم کے تھے۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی، یہ فارس کے تھے۔ آتش کدہ ایک وہ ہوتا ہے خاص طور سے آگ جلانے کا ایک خاص گڈھا ٹائپ، اس کے اندر آگ جلتی ہے، اس کو آتش کدہ کہتے ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھے، اور اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، حضرت سلمان کی بڑی عمر انہوں نے پائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 250 سال عمر پائی، بعض کہتے ہیں کہ 350 سال انہوں نے عمر پائی، بعض کا تو یہاں تک خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، اتنی عمر تھی ان کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600-650 سال کا فرق ہے، آپ اندازہ لگائیں ان کی کتنی عمر تھی۔ بعض نے تو یہاں تک دلائل دیے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے کسی حواری سے ان کی ضرور ملاقات ہوئی ہے۔ جیسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان میں سے کسی ایک سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اپنا واقعہ انہوں نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں از اول تا آخر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ ہم آتش کدہ تھے، مذہباً مجوسی تھے، اور آگ کی پوجا ہوتی رہتی تھی، اور میری ذمہ داری تھی کہ میں آگ کو ہمیشہ جلائے رکھوں، اس کو بجھنے نہ دوں۔ میرے والد صاحب مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ مجھے باہر جانا پڑ گیا، میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا کسی کام کے لیے، اور بہت زیادہ مجبوری والا معاملہ تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا میں اس میں نہیں جاتا، بہت زیادہ ڈیپ میں چلی جائے گی بات۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جلدی واپس آنا، دیر مت لگانا، لیکن جب میں رستے میں تھا
تو میری نظر ایک عیسائی کے جو گرجا گھر ہوتا ہے جس کو چرچ کہتے ہیں، ایک چرچ کے اوپر میری نظر پڑی، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی عیسائیت کی شکل اتنی زیادہ نہیں بگڑی تھی، کیونکہ وہاں پر عبادت کے بجائے نماز کا ذکر ملتا ہے کہ عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی الفاظ جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ عیسائی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اسلام کے جو اس زمانے کا اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر جو آیا تھا، اس زمانے کا جو اسلام تھا عیسائیت کی شکل میں، اس کی وہ عبادت کر رہے تھے، اس کے مطابق عبادت کر رہے تھے، اس کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑے متاثر ہوئے، ٹھہر گئے وہاں پر، اور ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی، معلومات کی۔ ان کو اس معاملے کے اندر دیر ہو گئی، ان کے والد صاحب نے پیچھے سے نوکروں کو دوڑا دیا کہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ جب ان کو آنے میں دیر ہوئی تو واپس آ کر انہوں نے اپنے والد صاحب سے انہوں نے پوچھا بھائی کیوں دیر ہوئی، کہاں تھے؟ تو انہوں نے پوری رودات بتائی کہ میں عیسائیوں کے ایک چرچ تھا، اس میں تھا، اور وہاں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور مجھے ان کا مذہب اچھا لگا، اور یہ والد صاحب ان کا مذہب ہمارے مذہب سے یقیناً بہتر ہے، جس طریقے سے وہ عبادت کر رہے تھے، جس طریقے سے ان کی تعلیمات ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو میری اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے پہلے تو بحث کی، اور جب دیکھ لیا کہ میں ان سے جو ہے ان کے قابو میں کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوں، تو مجھے جو ہے قید کر لیا، بیڑیاں ڈال دی میرے پیروں میں۔ کوئی نوکر تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے کسی جو ہے وہ معلوم کیا تھا، کیونکہ اپنے عیسائی لوگوں سے انہوں نے معلوم کیا تھا کہ اس مذہب کا جو اصل معاملہ ہے وہ کہاں جا کر کے سیکھا جا سکتا ہے، تو شام کا ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے کسی نوکر سے ان لوگوں کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ اگر کبھی کوئی شام جانے والا قافلہ ہو تو مجھے بتانا۔ قید میں تھے، پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب ان کو قافلہ جانے والے کا پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیر سے بیڑیاں کسی طریقے سے نکالی اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیے، شام پہنچ گئے۔ شام پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر معلومات کی، چھان بین کی کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو جو سب سے بڑا عالم تھا مجھے لوگوں سے پتہ چلا، میں اس کے پاس چلا گیا، اور لوگوں میں اس کے اخلاق، اس کے معاملات اور اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا بڑا مشہور و معروف تھا۔ لیکن جب میں اس کے پاس گیا ہوں تو کچھ دن میں اس کے پاس رہنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ بالکل بھی صحیح آدمی نہیں ہے، پیسوں کا لالچی ہے، دوسروں کو زکوٰۃ صدقے کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ جتنی اشرفیاں اور جتنے سونے کے سکے وغیرہ آتے ہیں یہ سب ان کو خود سمیٹ کر رکھتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا۔ اور ایک جگہ اس نے بنا رکھی تھی، اس جگہ کے اندر مٹکے، ان مٹکوں میں اشرفیاں ڈالتا تھا، تقریباً 7 مٹکے اس نے جمع کر لیے تھے، ان اشرفیوں کو رکھتا تھا۔ جب یہ مر گیا اور لوگ اس کو بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے آئے، تو میں نے لوگوں کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ایسا ایسا آدمی تھا، اور وہ جگہ بتا دی جہاں پر وہ 7 مٹکے دفن تھے۔ ان کو جب نکالا گیا اور اس میں سے سونا نکل آیا، عوام کا پیسہ تھا سارا، تو بجائے عوام نے کہ اس کا ادب احترام کے ساتھ تجہیز و تکفین کرتے، اس کی لاش کو اٹھا کر کے سولی چڑھا دیا، اور اس کو جو ہے پتھر مارے گئے، اور اس کو اچھی خاصی جو ہے وہ اس کو ذلیل کیا گیا۔ کہتے اس کے بعد اس کی جگہ کسی دوسرے عالم کو جو ہے اس کا تخت نشین بنا دیا گیا، اور یہ جو دوسرے عالم تھے بڑے متقی تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے پرہیزگار تھے، مجھے ان سے جو ہے میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اور جب تک یہ زندہ رہے میں ان کی خدمت میں رہا، ان سے سیکھتا رہا۔ اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسرے پادری ہیں، موصل ایک جگہ ہے، اس جگہ موصل یا موصل کوئی علاقہ تھا، وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ اس عیسائی کے پاس، پادری کے پاس تم رہنا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، پھر ایک زمانے تک میں اس کے پاس رہا۔ جب اس کے پاس رہا تو پھر اس کا بھی انتقال کا وقت آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بعد میں کہاں چلا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا تم عمودیہ ایک جگہ وہاں چلے، عمودیہ ایک جگہ وہاں چلے جاؤ۔ کہنے لگے جب اس کا انتقال ہو گیا میں عمودیہ چلا گیا، وہاں پہنچا تو وہاں ایک پادری کے پاس رہا۔ اس طریقے سے مطلب کئی پادریوں کے پاس، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عمر کتنی تھی کہ کئی پادریوں کے پاس یہ گزرے، اور آخر میں جب ایک پادری کے پاس گئے اور اس کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی اچھے پادری کے پاس جو ہے وہ ریفر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میری معلومات کے مطابق اس سرزمین پر کوئی ایسا پادری نہیں ہے جس کے پاس جا کر کے تم عیسائیت پر عمل کر سکو، عیسائی مذہب پر جو ہے وہ زندگی گزار سکو۔ البتہ ایک نبی ہیں آخر الزماں، وہ آنے والے ہیں، اور وقت بھی وہی ہے، تقریباً وہ وقت ہو گیا ہے کہ ان کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ تم ایک کام کرو کہ ایک کھجوروں کی سرزمین ہے جہاں پر کھجوروں کے باغ ہوں گے، نشانیاں بتائیں یثرب کی یعنی کہ مدینے کی، وہاں چلے جانا، جب اس جگہ کو تم پالو تو وہیں رہ کر کے انتظار کرنا، وہ نبی وہاں پر آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے میں وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ عرب جانے والا کوئی قافلہ ہے، عربی قافلہ۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جب کبھی بھی عرب کی طرف جاؤ تو مجھے اپنے ساتھ لے لینا۔ تو عرب لوگوں کا تو معاملہ ہی تھا ڈاکہ ڈالنا اور لوٹنا مارنا۔ تو جب یہ ان کے ساتھ ہو گئے تو کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ گائے، کچھ بکریاں جمع ہو گئی تھی، اچھا خاصا مال دولت تھا، تو میں نے وہی مال اور دولت تم کو دے کر کے اجرت کے طور پر دیا تھا کہ بھائی تم یہ رکھ لو
اور مجھے اپنے ساتھ لے لینا۔ انہوں نے میرا مال بھی لوٹ لیا، مجھے بھی قید کر لیا اور مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس میں غلام بن کر کے بیچ دیا گیا، اور ایک کے بعد ایک مجھے 10 مرتبہ خریدا بیچا گیا، اور کسی نے میری قدر نہ کی، اور بڑی بے مروتی کے ساتھ، بڑی بے التفاتی کے ساتھ مجھے خریدتے تھے، آگے بیچ دیا کرتے تھے، خریدتے تھے، آگے بیچ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا۔ بڑی لمبی روت آ جائے ان کی، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں سلمان فارسی کی۔ مدینے پہنچ گیا، اور مدینے کے اندر وہ کھجوروں کے باغات اور وہ جو میں نے پادری سے نشانیاں سنی تھی وہ دیکھ کر کے میں پہچان لیا، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ غالباً بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا ایک یہودی تھا، اس یہودی کے پاس یہ غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ غلامی کے اندر زندگی گزارتے گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مکے کے اندر نبوت کا اعلان کیا، اور وہ جو 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی جو گزری ہے، اتنی زیادہ غلامی کی زندگی میں گھس چکا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کا اور آپ کی جو ساری زندگی گزری اس کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے ہیں اور قبا بستی کے اندر تھے، یہ وہ موقع جب اللہ کے رسول قبا بستی کے اندر تھے کہ میرے مالک کے پاس ایک دوسرا یہودی آیا اور اس نے کہا ان بنو قیلہ والوں کا ناس ہو۔ بنو قیلہ میں بتا چکا ہوں، اوس اور خزرج دونوں قبیلے، ان دونوں کی ایک ماں قیلہ، ان کو یہ بنو قیلہ کہتے تھے کہ بنو قیلہ کا ناس ہو، ایک نبی آیا ہے اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ آخری ہوں، اور وہ کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں سلمان فارسی کہ جب وہ میرا آقا اپنے اس دوست سے یہ باتیں کر رہا تھا، میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا جو ہے وہ کھجوریں توڑ رہا تھا، اور یہ باتیں میرے کان میں پڑ رہی تھی، یہ آوازیں میرے کان میں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میرے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہوا، حیرانگی اور خوشخبری تھی ایک طرح سے ان کے لیے، خوشی اور حیرانگی کی ایسی کیفیت تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا میں ابھی درخت سے گر جاؤں گا اور میں اپنے مالک کے اوپر جا کے گر جاؤں گا، کہ بے چینی کا ایسا عالم تھا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اترا اور میں نے اس آنے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جس کے بارے میں تم بتا رہے تھے کون نبی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے مالک کو اس بات پر اتنا غصہ آیا، اس نے میرے ایک زوردار تماچا مارا، اس نے مجھ سے کہا تو غلام ہے، تیرے کو کیا مطلب ہے، جا کے اپنا کام کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو کر کے اپنے کام میں واپس لگ گیا۔ جب رات ہوئی تو کچھ میرے پاس کھجور اور کچھ چیزیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس جانا چاہیے۔ اچھا، جو وہ آخری پادری تھا نا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو بتایا تھا، تو اس آخری پادری سے انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ تو اس پادری نے کہا تھا 3 علامتیں۔ نمبر 1، وہ نبی کبھی بھی صدقہ نہیں کھائیں گے، اور وہ نبی ان کو تحفہ دیا جائے تحفہ ضرور قبول کریں گے، اور تیسری بات یہ کہ اس نبی کے دونوں شانوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں ان کے جو ہے ذہن میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجورے وغیرہ لے کر کے گئے اور جا کر کے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ مکہ سے یہاں پر آئے ہیں، آپ کا کوئی گھر ٹھکانہ یا کچھ نہیں ہے، قبا کے اندر تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں میں آپ کی تھوڑی سی مدد کروں، یہ میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا، اور آپ نے یہ کہہ کر کے جو ضرورت مند صحابہ کرام تھے ان کی طرف کھجوروں کا ٹوکرا بڑھا دیا۔ تو سلمان کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر کے سوچنے لگا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر میں گیا اور کچھ دن میں نے محنت کری اور کچھ کھجورے وغیرہ جمع کر کے ایک ٹوکرے کے اندر لا کر کے ان کو سجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا، اور دوبارہ آ کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صدقہ نہیں لیتے، لیکن میرا دل چاہتا کہ میں آپ کے کچھ کام آؤں، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر کے سوچنے لگا، دوسری بھی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر کے سوچ رہا تھا کہ تیسری کیسے دیکھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ سلمان میں تیسری خود دکھا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور وہ نبوت کی جو مہر تھی وہ خود دکھائی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری داستان جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، اور کہتے ہیں کہ بدر کے اندر بدر آ گئی اور احد آ گئی، 2 جنگیں آ گئی، لیکن ان دونوں جنگوں کے اندر میں غلام تھا، شریک نہ ہو سکا، اسلام تو میں لا چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے آقا سے جو ہے نا کتابت کر لو۔ کتابت کہتے ہیں کہ کچھ رقم وغیرہ دے کر کے، کوئی جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے آقاؤں سے رقم وغیرہ کچھ طے کر لیا کرتے، بھائی اتنی رقم میں تمہیں دوں گا، تم مجھے آزاد کر دینا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم 300 درخت کھجور کے لگاؤ اور وہ درخت پھل دے دیں، 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ اور وہ درخت پھل دے دیں، ایک تو یہ شرط پوری کرو، اور دوسرا 40 اوقیہ سونا یہ تم دے دو تو تم آزاد ہو۔ حالانکہ یہ 2 شرطیں ایسی تھیں جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کہا کہ صحابہ کرام سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، تو سلمان فارسی کہتے ہیں کسی نے 30 کسی نے 20 مجھے کھجور کے پودے لا کر کے دیے اللہ کے رسول کے کہنے پر۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھے مسلمان۔ آج تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، شرم آنی چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پودے لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحابہ نے لا کے مجھے دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سلمان
پودوں کے لیے تم گڈھے کھودو اور پودے تم نہ لگانا، تم میرا انتظار کرو، میں آ کر کے خود لگاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کھود دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دستے مبارک سے وہ پودے لگائے۔ اس کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، سب میں جو ہے وہ پھل آ گیا، ایک شرط تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک انڈے کے برابر، مرغی کا انڈا یا کبوتر کا انڈا، بہرحال ایک سونا آیا، تو 40 اوقیہ تو بہت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان یہ لے جا کر کے اپنے مالک کو دے دو، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے، مجھے تو 40 اوقیہ دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لے جاؤ، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو تلوایا تو وہ وزن میں 40 اوقیہ تھا، اور میں اس کو دے کر کے اپنے مالک سے بالکل آزاد ہو گیا، غلامی کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو جنگیں آئی ہیں، سلمان فارسی سب میں شریک ہوئے ہیں۔ اور ایک جنگ تو ایسی ہے جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بڑا زبردست کردار ہے۔ انشاءاللہ جب اس جنگ کا ذکر آئے گا وہیں پر اس کا ذکر کروں گا، وہیں پر مزیداری بھی آپ کو سن کر انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ پروردگار ان اصحاب کی جو زندگیاں ہیں، ان کو کہنے سننے سے زیادہ ان کی بتائی ہوئی طرز کے مطابق، طریقوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔